السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سوال ہے محترمہ نصرت خان صاحبہ کا سوال کر رہی ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر اس کلپ کے لیے۔ میں جب سجدہ تلاوت کرتی تھی تو کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جاتی تھی اور سجدے کی تسبیح پڑھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جاتی تھی، پر آپ نے کہا کہ پھر سے کھڑے ہو جانا چاہیے، تو میں نے جتنے سجدے کیے کیا وہ کاؤنٹ ہوں گے کہ نہیں؟ دیکھیں، آپ کا سوال ہے، سوال سمجھ میں آ گیا ماشاءاللہ۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے دو باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ ایک یہ کہ ہماری جو بہنیں ہیں ان میں عام طور پر یہ غلطی پائی جاتی ہے ان کے بولنے میں کہ وہ فا کی جگہ فا کا یوز کرتی ہیں، جیسے پھول، فلاور کو پھول کہتی ہیں، وہ پھول نہیں ہوتا، پھول ہوتا ہے۔ ایسے ہی انہوں نے لکھا ہے یہاں پر کہ آپ نے کہا کہ پھر سے کھڑے ہو جانا، پھر نہیں، پھر سے کھڑے ہو جانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا تو میں نے جتنے سجدے کیے وہ کاؤنٹ ہوں گے کہ نہیں، تو یہاں پر صحیح لفظ آئے گا کاؤنٹ ہوں گے یا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو سوال تو یہ ہو گیا کہ وہ سجدے کاؤنٹ ہوں گے یا نہیں، تو جواب یہ ہے وہ سجدے بالکل کاؤنٹ ہوں گے۔ بہتر اور افضل طریقہ ہم نے یہ بتایا تھا، کھڑے ہو کر ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور تسبیح پڑھیں۔ اگر وہ دعا یاد ہو گئی ہو جو ہم نے آپ کو یاد کرائی ہے تو وہ دعا پڑھ لیں اور اللہ اکبر کہہ کر جو ہے سیدھے کھڑے ہو جائیں، یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ ورنہ اگر کوئی بیٹھے بیٹھے بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جاتا ہے اور سجدے سے سر اٹھا کر بیٹھ جاتا ہے تو اس طرح بھی سجدہ درست ہو جاتا ہے۔ آپ نے جو سجدے کیے ہیں وہ آپ کے درست ہیں، اس طرح سجدہ آپ کا درست ہو جائے گا۔ اس کے بعد سوال ہے بھائی شاہد جمال انصاری کا، سوال کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوش رکھیں، آمین۔ مفتی صاحب، آپ کو دل سے السلام علیکم، آپ کو بھی دل کی گہرائیوں سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ کو خواب میں دیکھنا کیسا ہے؟ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اور مفتی ایم قاسمی صاحب کو بھی اور جو عالم ہیں، حافظ ہیں، سبھی کو خواب میں دیکھنا کیسا ہے؟ میں نے آپ کو بہت ہی خوبصورت چہرہ آپ کا میں نے دیکھا ہے، سچ کہوں آپ سے بہت محبت ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنا دے جیسے ہمارے محبین ہمیں سمجھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے لکھا مفتی ایم قاسمی صاحب کو سجدے میں دیکھنا، خواب میں دیکھنا یا ہمیں خواب میں دیکھا، اسی طرح دوسرے علماء یا حفاظ کو خواب میں دیکھنا، یہ بس اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو علماء کرام سے بہت زیادہ محبت ہے، جیسے کہ آپ نے کہا بھی۔ تو جس سے آپ کو محبت ہے، دن اور رات جو آپ کے دل میں ہے وہی آپ کے خواب میں بھی آ جاتے ہیں۔ اور دوسری اس خواب کی ایک تعبیر یہ بھی ہوتی ہے جو پہلے بھی کبھی بتائی گئی کہ علماء کو اگر خواب میں دیکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کو آپ فالو کر رہے ہیں وہ اہل حق ہیں، تو آپ ان کو فالو کرتے رہیں۔ اس کے بعد محترمہ نصرت خان کا سوال ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی زخم میں سے خون نکل آئے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ خون نکلنے سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کے بعد ایک بھائی ہیں آہل راجہ کا نام ہے، ان کا سوال کرتے ہیں مفتی صاحب روزے کی حالت میں کوئی کچھ زبردستی کوئی چیز کھلا پلا دے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ میں نے سنا ہے کہ زبردستی کھلانے پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ کو کسی نے جو بتایا ہے انہوں نے بتانے میں غلطی کی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی نے کھا لیا تو چاہے اس کو کسی نے جان بوجھ کر زبردستی کھلایا ہو یا اس نے اپنے اختیار سے کھایا ہو، روزہ بہرحال ٹوٹ جائے گا۔ یا اگر اس نے غلطی سے بھی کھا لیا، نہ کسی نے زبردستی کھلایا نہ اس نے جان بوجھ کر کھایا بلکہ غلطی سے بھی کھا لیا، مثلا وضو کر رہا تھا، وضو کرتے وقت غلطی سے پانی اس نے پی لیا، بھولے سے نہیں، بھولے سے تو یہ ہے کہ روزہ بھول گیا تھا اور پانی پی لیا، وہ بات نہیں ہے، غلطی سے پی لیا یعنی کلی کرتے وقت ایک دم پانی اتر گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد محمد سلیم صاحب سوال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب اگر نماز میں قرات کے وقت کھانسی یا کسی اور وجہ سے ایک رکن کی مقدار خاموش ہو جائے تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ کھانسی یا کسی اور وجہ سے، کسی اور وجہ سے کیا مراد ہے؟ اگر کھانسی جیسی وجہ ہے، عذر ہے، کوئی کھانسی ہو گئی یا ایک دم پھندا لگ گیا تو ان آزار کی وجہ سے جو رکے گا، ان عذروں کی وجہ سے، تو اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں اور اسی طرح تشہد پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنے میں ایک رکن کی مقدار کی دیر کر دی تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ تو اگر عذر ہے کوئی تو سجدہ سہو نہیں ہوگا، بلا عذر کیا ہے تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ پھر کہہ رہے ہیں ایک رکن سے مراد کتنا وقت ہوتا ہے؟ ایک رکن سے مراد اتنا وقت ہوتا ہے کہ اس میں آپ 3 مرتبہ تسبیح پڑھ سکیں۔ اور اگر سجدہ سہو کرنا ہوگا اور کسی نے نہیں کیا یہاں تک کہ نماز مکمل ہو گئی اور نماز کا وقت بھی ختم ہو گیا تو کیا اس نماز کو دہرانا ہوگا یا نہیں، یا وقت کے اندر اندر ہی دہرا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہر ایسی نماز جس میں کوئی بھولے سے واجب چھوٹ گیا اس پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اب اگر کسی نے سجدہ سہو نہیں کیا، اس کے بعد اس نے اپنی نماز کو مکمل کر لیا بلا سجدہ سہو کے، تو اس میں حکم کیا ہے؟ نماز کے اندر اندر تو اس نماز کا اعادہ واجب ہوتا ہے،
اور نماز کا وقت یعنی نماز کے اندر سے مراد نماز کے وقت کے اندر تو اس کا اعادہ واجب ہوتا ہے۔ وقت نکل جانے کے بعد اس کا اعادہ کر لینا بہتر اور مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک بہن انہوں نے سوال یہ کیا ہے، آپ نے کہا کہ سجدہ تلاوت 14 سجدہ تلاوت کی آیت پڑھ کر دعا مانگنے کا مانگیں، مطلب قرآن مجید ختم ہونے کے بعد یہ عمل کریں، یعنی پھر سے سجدے کی آیتیں پڑھ کر سجدے کر کے دعا کریں، یا قرآن ختم ہونے پر؟ میں تو سجدے کی آیتیں آنے پر فوراً سجدہ کر لیتی ہوں۔ دیکھیں، ایک ہے آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرنا، سجدہ تلاوت جو واجب ہوتا ہے آیت سجدہ پڑھنے سے، وہ مسئلہ الگ ہے۔ آپ کو ایک وظیفہ بتایا تھا، ایک عمل بتایا، وہ الگ ہے۔ جب بھی آپ قرآن کریم پڑھیں گے اور اس میں آیت سجدہ آئے گی تو اس سے سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا، آپ کو سجدہ تلاوت فوراً کرنا ہے، یہ بہتر ہے، ورنہ آپ کبھی بھی کر لیں لیکن کر لینا ہے۔ وہ جو عمل بتایا تھا اس کا آپ کی قرآن کریم کی کمپلیٹ تلاوت سے لینا دینا نہیں ہے، وہ آپ کو تلاوت الگ کرنی ہے۔ وہ عمل ہی بتایا تھا کہ آپ کو صرف آیت سجدہ پڑھنی ہے، جیسے سورہ اعراف کی جو آخری آیت ہے صرف وہ پڑھنی ہے آپ کو۔ آپ نے وہ آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ کر لیا۔ اس کے بعد 13ویں پارے میں جو آیت سجدہ ہے وہ پڑھی اور سجدہ کر لیا۔ اس کے بعد اسی طرح 14ویں پارے میں آیت سجدہ ہے وہ پڑھیں اور سجدہ کر لیں۔ اس طرح قرآن کریم کی سورہ اعراف سے لے کر سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق یہاں تک 14 سجدے ہیں، 14 سجدے کی آپ آیت سجدہ پڑھیں اور سجدہ کر لیں۔ جب 14 سجدے آپ کے کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ کو دعا کرنا ہے، یہ وظیفہ، یہ چھوٹا سا عمل ہے۔ اس کے بعد ان کا ایک سوال ہے، کہہ رہی ہیں السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرہ۔ جب انسان غصے میں ہو تو کچھ بھی زیادہ بول دیتے ہیں، شاید وہ بد دعا جیسے ہو، تو بعد میں احساس ہوتا ہے توبہ کریں۔ آپ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ماں نے بیٹے کو غصے میں تو یہ کہا کہ تو مر کیوں نہیں گیا؟ اس وقت تو بد دعا نہیں لگی، وہ جوان ہو کر مر گیا۔ اب ماں کو یاد نہیں ہوگا جو غصے میں بولا تھا۔ آج کل لوگوں کو ہر چھوٹی بات پہ غصہ آ جاتا ہے، اس وقت کچھ بھی بول دیتے ہیں، تو گناہ کریں تو توبہ کرنا ہے، اسی طرح غصے میں جو بھی بولتے ہیں توبہ کر سکتے ہیں۔ سوری، میرا سوال آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں؟ میں نے بہت گول مول گھما دیا۔ چلیں خیر، آپ کا جو ہے تھوڑا سوال سمجھ آ گیا۔ کہنا یہ چاہ رہی ہیں اگر جانے انجانے میں غصے میں بد دعا دے دی، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے، ایک دم کسی بھی بات پر غصہ آ جاتا ہے اور ہم بد دعا دے دیتے ہیں، تو اگر ایسے ہی ہم نے کسی بات پر بد دعا دے دی ہے تو پھر کیا اس پر توبہ کر سکتے ہیں؟ جی، اگر کسی نے بد دعا دے دی ہے تو اللہ کے حضور توبہ کریں اللہ سے کہ میں نے یہ جو کلمات کہے ہیں اور یہ میں نے غصے میں کہہ دیے ہیں، میں معافی چاہتی ہوں، کیونکہ اس واقعے میں یہ بتایا تھا کہ وہ اللہ کی ایک نعمت ہے، جو اولاد ہے آپ کی وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اس کو بد دعا دینا، اس کو برا بھلا کہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت کی توہین ہے اور اللہ تعالیٰ کی امانت کی ناشکری ہے، تو اس لیے بد دعا وغیرہ نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ بھی ناشکری ہے، گناہ ہے، تو لہذا توبہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بد دعا کا اثر ختم فرما دیں گے۔ اس کے بعد سوال ہے بھائی صاحب عالم کا، سوال کر رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بیت الخلاء کرتے وقت وہ کون سی صورت ہے جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ پانی استعمال کرتے وقت سانس روک لینی چاہیے اور بعد میں کپڑے سے پوچھ لینا چاہیے، ورنہ روزہ خطرے میں آ سکتا ہے، تو مفتی صاحب اس کی کیا حقیقت ہے؟ بیت الخلاء کرتے وقت نہیں، بلکہ سوال یہ ہونا چاہیے تھا استنجا کرتے وقت۔ بہرحال تو ایسی کوئی صورت نہیں ہے، وہ اتنی زیادہ جو تکلیف میں ڈالا جا رہا ہے اور جو مسئلہ بتایا جا رہا ہے وہ تھوڑا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس طرح سے جیسے انہوں نے سمجھایا، جو سمجھانا چاہا ہے، میرا اس سے اتفاق بالکل بھی نہیں ہے۔ اس طرح سانس روکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے استنجا کرتے وقت، اور نہ ہی ایسے استنجا کرنے سے پانی چڑھ جاتا ہے۔ ہاں، البتہ مبالغہ نہیں کرنا چاہیے استنجا کرنے میں، تو اس کی یہ صورت ہے کہ اگر مبالغہ کریں گے اور پانی اندر پہنچا لیں آپ، تو پھر اس سے روزہ جو ہے فاسد ہونے کے چانسز ہیں، لیکن ایسا کوئی کرتا نہیں ہے، تو لہذا سانس روکنے والا مسئلہ تو بالکل بھی درست نہیں ہے کہ سانس روک لینی چاہیے، اور ایسے یوں کہنا کہ کپڑے سے پوچھ لینا چاہیے، یہ دونوں باتیں بالکل درست نہیں ہیں۔ اس کے بعد بھائی شاہد جمال سوال کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈھیر ساری دعاؤں کے بعد انہوں نے سوال یہ کیا ہے، سوال یہ ہے کہ نماز میں فرض سے پہلے جو سنتیں ہوتی ہیں، جیسے ظہر اور عصر اور عشاء کی سنتیں، کیا فرض کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ تو ظہر اور عشاء کی سنتیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں عشاء کے بعد۔ دیکھیں، سنتیں جو عشاء سے پہلے ہیں وہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، تو وہ تو نفل کے درجے میں، آپ پہلے پڑھ لیں بعد میں پڑھ لیں، کبھی بھی پڑھ لیں، لیکن پہلے والی 4 ہیں۔ اور اسی طرح ظہر کے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں وہ سنتیں مؤکدہ ہیں، اور جو عشاء کے پہلے کی وہ غیر مؤکدہ ہیں، تو نفل کے درجے میں۔ سنت سے پہلے جو ہیں، ظہر سے پہلے جو ہیں وہ مؤکدہ ہیں، تو ان کو تو پڑھنا ہی ہے۔ تو فجر کے بعد ظہر کی نماز کے فرض جو پڑھیں گے آپ، اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ اس کو پڑھ لیں، اس کے بعد نفل وغیرہ آپ پڑھیں۔
اب رہا عصر کا مسئلہ، تو عصر کے بعد آپ کو کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھنا ہے، تو لہٰذا عصر سے پہلے کی جو سنتیں ہیں، سنت غیر مؤکدہ جو نفل کے درجے میں، وہ بھی آپ کو نہیں پڑھنا ہے۔ اب میرا ایک سوال یہ ہے کہ عصر کے بعد کب تک نفل پڑھ سکتے ہیں؟ تو بتایا آپ کو عصر کی نماز کے بعد آپ کو نفل نہیں پڑھنا چاہیے، اور فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں تو کب تک پڑھیں بتائیں؟ فجر کی سنت اگر چھوٹ جائیں تو اسی دن، یعنی طلوع آفتاب کے بعد، اس وقت تو نہیں پڑھنا۔ جیسے مثلاً کوئی آیا نماز پڑھنے کے لیے اور اس نے فرد میں امام صاحب کو پا لیا اور سنتیں نہیں پڑھی ہیں، تو اب انہیں سلام پھیرنے کے بعد سنتیں نہیں پڑھنا ہے، بلکہ انتظار کرنا ہے کہ سورج نکل آئے۔ سورج نکل آنے کے بعد انہیں سنتیں پڑھ لینی ہیں۔ کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا وقت یہ ہے کہ زوال سے پہلے پہلے تک پڑھ لیں۔ تو یہ فجر کی سنتوں کے قضا کرنے کا وقت ہے، ورنہ عام طور پر سنتیں قضا نہیں ہوتی ہیں، لیکن فجر کی جو سنتیں ہیں اس کی اہمیت ہے، اس کی تاکید بہت زیادہ آئی ہے، اس لیے حکم یہی ہے کہ سورج کے نکل جانے کے بعد زوال سے پہلے پہلے تک فجر کی سنتوں کی قضا کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد سوال ہے محترمہ آیت بخاری صاحبہ کا، انہوں نے سوال کیا ہے، سر میری سسٹر کا بھی مسکریج ہوا ہے، 5 روزے رکھے ہیں انہوں نے، 5واں روزہ کمپلیٹ ہوا اسی رات کو ان کا مسکریج ہو گیا، آج 14 دن ہوئے، اب بلیڈنگ نہیں ہے بالکل بھی، کیا وہ اب روزہ رکھ سکتی ہیں کیا؟ 2 ویک کی پریگنینسی تھی ان کو۔ دیکھیں 2 ویک کی پریگنینسی تھی تو ظاہر ہے اس میں اعضاء کی بناوٹ نہیں ہوئی ہے۔ ہم نے پیچھے مسئلہ بتایا تھا، اگر اعضاء کی بناوٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد مسکریج یا ابورشن ہوتا ہے تو حکم جو بلیڈنگ پر ہوگا وہ نفاس والا ہوگا۔ تو کیونکہ 2 ویک ہیں اور 2 ویک میں اعضاء کی بناوٹ نہیں ہوئی ہے، تو بتایا تھا اگر اعضاء کی بناوٹ نہ ہو تو حکم پھر نفاس والا نہیں، حیض والا ہوگا، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر بلیڈنگ کم سے کم 3 دن ہوتی ہے تو وہ حیض ہے، 3 دن سے کم ہوتی ہے تو استحاضہ ہے۔ اگر بلیڈنگ مسکریج یا ابورشن، جیسے انہوں نے لکھا ہے کیا ہوا، مسکریج ہوا ہے 2 منتھ کی پریگنینسی کے بعد، تو 2 منتھ کی پریگنینسی کے بعد جو مسکریج ہوا اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے 14 دن ہوئے، بلیڈنگ نہیں ہوئی ہے، کتنے دن ہوئی وہ تو نہیں لکھا انہوں نے۔ تو اگر بلیڈنگ اس میں جو بلیڈنگ کے جو دن تھے وہ تو انہوں نے نہیں لکھے، تو اس کو بتایا جاتا ہے بہرحال یہ کہ 14 دن گزر چکے ہیں، بلیڈنگ بند ہو چکی ہے، تو مسئلہ یہی ہے کہ ان کو روزہ رکھ لینا چاہیے، وہ روزہ رکھ سکتی ہیں، ان کو روزہ رکھ لینا چاہیے۔ باقی اگر بیچ کے دن بتائے جاتے تو اس میں بتایا جاتا کہ کتنے روزوں کی ان کو قضا کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ بہرحال یہ کہ ابھی سوال یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ 14 دن ہو چکے ہیں اب اور بلیڈنگ نہیں ہے بالکل بھی، تو اب انہیں روزہ رکھنا چاہیے، ان پر روزہ رکھنا فرض ہے، ان کو روزے رکھ لینا چاہیے اور ان کو نمازیں جاری رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔